عدالت میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے مجھے 15 سال پرانی ایک فائل ملی۔ یہ ایک بے گناہ شخص کی پھانسی کا کیس تھا جسے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عمر قید ہو گئی تھی۔ میں نے فائل کی مزید چھان بین کی تو اس میں ایک گواہ کا بند لفافہ ملا جو پچھلے کلرک نے رشوت لے کر چھپا دیا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا اور اصل قاتل کا نام پڑھا تو میرے ہاتھ سے فائل گر گئی، کیونکہ وہ اصل قاتل میں اس قدیم اور انتہائی ہیبت ناک عدالتی عمارت میں ایک معمولی مجرم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ میرا روزمرہ کا کام ان گنت مقدمات کے کاغذات کو ترتیب دینا اور انہیں محفوظ رکھنا تھا جو میں انتہائی احسن انداز میں سر انجام دے رہا تھا۔ میری زندگی انہی بوسیدہ کاغذوں اور گردآلود الماریوں کے درمیان گزر رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرانی اور بوسیدہ دیواریں اپنے اندر کتنے گہرے، کتنے دہشت ناک اور کتنے لرزہ خیز راز چھپائے ہوئے ہیں۔ انصاف فراہم کرنے والے اس ایوان کی ظاہری چمک دمک اور اس کے رعب کے پیچھے ایک ایسی تاریک اور خوفناک دنیا آباد تھی جس کا تصور بھی کسی عام انسان کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ عمارت صدیوں پرانی تھی اور اس کی اونچی چھتیں اور موٹی دیواریں ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی کا منظر پیش کرتی تھیں۔ اس دن مجھے محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے یہ سخت حکم ملا تھا کہ میں عمارت کے اس سب سے نچلے اور تاریک تہہ خانے میں جاؤں جسے محافظ خانہ کہا جاتا تھا، اور وہاں پڑے ہوئے پرانے اور گرد آلود کاغذات کے پلندوں کی صفائی اور چھان بین کروں۔ یہ تہہ خانہ برسوں سے بلکہ شاید کئی دہائیوں سے مکمل طور پر بند پڑا تھا، اور وہاں جانے کا خیال ہی میرے دل میں ایک نامعلوم سی دہشت اور ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ محکمے کے پرانے ملازمین اس تہہ خانے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی وہاں اکیلے جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے ہر حال میں اپنے افسروں کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ جب میں نے اس تہہ خانے کی طرف جانے والی ان تنگ، تاریک اور بل کھاتی ہوئی پرانی خستحال سیڑھیوں پر اپنا پہلا قدم رکھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں زندہ انسانوں کی دنیا سے نکل کر کسی مردہ اور بھلائی جا چکی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں۔ وہاں کی ہوا میں ایک انتہائی عجیب سی حبس، پرانے گلے سڑے کاغذوں کی وہ مخصوص بدبو اور سیلن کی ایک ایسی ناگوار مہک رچی ہوئی تھی جو سانس لینے میں بھی شدید دشواری پیدا کر رہی تھی۔ میں نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک سیڑھی اترتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے کناروں پر مکڑیوں نے اپنے گھنے جال بن رکھے تھے، اور میرے قدموں کی آہٹ اس گہری اور پر اسرار خاموشی میں کسی بھاری ہتھوڑے کی مسلسل ضربوں کی طرح گونج رہی تھی۔ تہہ خانے کے اندر مکمل اور غلیظ اندھیرا تھا، اور صرف دروازے کی درزوں سے آنے والی تھوڑی بہت زرد روشنی ہی وہاں موجود گرد کے اڑتے ہوئے ذرات کو نمایاں کر رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک انتہائی بھاری اور زنگ آلود لوہے کا دروازہ تھا جسے کھولنے کے لیے مجھے اپنے جسم کی ساری طاقت لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک انتہائی بھیانک اور چرچراتی ہوئی آواز پیدا ہوئی جس نے میرے اعصاب کو مزید جھنجھوڑ دیا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر وہاں لگا ہوا ایک انتہائی پرانا اور زنگ آلود بٹن دبایا تو چھت پر لٹکا ہوا ایک کمزور سا برقی کمکما کئی بار بجھنے اور جلنے کے بعد ٹمٹمانے لگا، جس کی زرد اور مدھم روشنی نے اس تہہ خانے کے خوفناک ماحول کو مزید پر اسرار اور دہشت ناک بنا دیا تھا۔ وہاں لوہے اور لکڑی کی بڑی بڑی الماریاں قطار در قطار ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی رکھی تھیں، جن پر سالوں پرانی گرد کی ایک انتہائی موٹی اور تبیز تہہ جمی ہوئی تھی۔
ان الماریوں میں ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے، ان کے دکھ، ان کی چیخیں اور ان کے بہائے گئے آنسو ان بوسیدہ کاغذوں کی شکل میں قید تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارے کاغذ مجھ سے باتیں کر رہے ہوں اور مجھ سے اپنا انصاف مانگ رہے ہوں۔ میں نے اپنا کام شروع کیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ان پرانے کاغذات پر سے گرد صاف کرنے لگا۔ میرا سانس پھولنے لگا تھا اور مٹی کی وجہ سے مجھے بار بار کھانسی آ رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا، لیکن میں اپنے کام میں مگن رہا۔ میں نے کئی الماریوں کو صاف کیا اور ان کے کاغذات کو ترتیب کیا۔ گھنٹوں کی اس تھکا دینے والی اور گھٹن زدہ مشقت کے بعد جب میری کمر درد سے ٹوٹنے لگی تھی اور میں تہہ خانے کے بالکل آخری اور تاریک ترین کونے میں موجود ایک انتہائی خستہ حال اور دیمک زدہ لکڑی کی الماری کی صفائی کر رہا تھا تو اچانک میری نظر ایک ایسے مقدمے کے پلندے پر پڑی جو باقی تمام کاغذات سے بالکل الگ اور ایک انتہائی پر اسرار حالت میں موجود تھا۔ وہ کاغذات کا پلندہ ایک پرانے اور رنگ اڑے ہوئے سرخ کپڑے میں اس قدر مضبوطی سے باندھ کر الماری کے سب سے نچلے اور پوشیدہ خانے میں چھپایا گیا تھا، جیسے اسے وہاں رکھنے والے کی یہ شدید اور حتمی خواہش ہو کہ یہ پلندہ کبھی بھی کسی انسان کی نظروں کے سامنے نہ آ سکے اور اسے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اس تاریک اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ میری حیرت اور میرے تجسس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پلندے کو اس اندھیرے کونے سے باہر نکالا، اس پر جمی ہوئی سالوں پرانی مٹی کو اپنے رومال سے صاف کیا اور اس سرخ کپڑے کی اس مضبوط گرہ کو کھولنے لگا جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید سخت اور پتھر کی طرح ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کپڑے کو ہٹایا تو اس کے اندر سے 15 سال پرانا ایک انتہائی خستہ حال، زرد پڑ چکا اور مٹی میں اٹا ہوا مقدمے کا مسل برآمد ہوا، جس کے صفحات کو دیمک اور وقت کی بے رحمی نے کناروں سے بری طرح کھا لیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس مسل کا پہلا صفحہ کھولا تو اس پر لکھی ہوئی تحریر اور اس میں قید اس دردناک کہانی نے میری روح کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک باسط نامی انتہائی غریب، بے بس اور لاچار نوجوان کا مقدمہ تھا جس پر کسی نامعلوم اور طاقتور شخص کو قتل کرنے کا ایک انتہائی سنگین اور خوفناک الزام لگایا گیا تھا۔ میں نے جیسے جیسے ان بوسیدہ صفحات کو پلٹنا شروع کیا، میرے سامنے باسط کی وہ ساری مظلومیت اور اس کی وہ درد بھری داستان پوری طرح سے واضح ہونے لگی۔ مسل کے اندر موجود دستاویزات سے معلوم ہوتا تھا کہ باسط ایک انتہائی سیدھا سادہ اور محنتی مزدور تھا جو اپنے بوڑھے والدین کا اکلوتا سہارا تھا اور دن رات مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ اس کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، نہ ہی قتل کے مقام پر اس کا کوئی نشان ملا تھا اور نہ ہی کسی سچے چشمدید گواہ نے اسے وہ گھناؤنے جرم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن اس اندھے اور بے رحم نظام نے اس کی غریبی اور اس کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک ایسے جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ جھوٹے گواہ خریدے گئے تھے اور حقائق کو انتہائی بے دردی سے مسخ کیا گیا تھا۔ مسل کے اندر موجود باسط کی ایک پرانی اور دھندلی سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدید بے بسی، ایک ایسی لاچاری اور ایک ایسا سچا درد تھا جو میری آنکھوں میں بھی آنسو لے آیا تھا۔ مجھے اس کاغذوں کے پلندے سے یہ معلوم ہوا کہ 15 سال پہلے اس نوجوان کو محض ثبوتوں کی عدم دستیابی
اور عدالتی نظام کی خامیوں کی وجہ سے پھانسی کی سزا تو نہیں دی جا سکی تھی، لیکن اس کی ساری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کرتے ہوئے اسے عمر قید کی ایک انتہائی ظالمانہ اور صفاکانہ سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ معصوم اور بے گناہ نوجوان پچھلے 15 سالوں سے قید خانے کی ان اندھیری اور نم آلود کوٹھڑیوں میں اپنی جوانی کو سڑتے اور گلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری امیدیں، اس کے سارے خواب اور اس کی ساری زندگی اس ایک جھوٹے فیصلے کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اس کے بوڑھے والدین شاید انصاف کی راہ تکتے تکتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور مجھے اپنے اس محکمے اور اس نظام پر ایک انتہائی شدید قسم کی نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایک بے گناہ کی زندگی کو اتنی بے دردی سے کچل دیا تھا۔ میں اس قدر جذباتی ہو چکا تھا کہ میں نے اس مقدمے کی ایک ایک سطر کو انتہائی باریک بینی اور گہرائی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سی ایسی مجبوری یا وہ کون سا ایسا دباؤ تھا جس نے اس بے گناہ کو اتنی بڑی سزا دینے پر مجبور کیا۔ میں ان پرانے اور پیلے پڑ چکے صفحات کو پلٹتا جا رہا تھا کہ اچانک میری انگلیوں کو اس مسل کے سب سے آخری اور موٹے غلاف کے اندر ایک عجیب سی سختی اور ایک غیر معمولی سی ابری ہوئی چیز محسوس ہوئی۔ میرا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹکنے لگیں۔ میں نے انتہائی غور اور تجسس کے ساتھ اس گتے کے بنے ہوئے موٹے غلاف کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے بہت ہی مہارت اور چالاکی کے ساتھ اس غلاف کے دو حصوں کو آپس میں جوڑ کر اس کے اندر کوئی چیز چھپا رکھی ہے، اور اسے خاص قسم کی گوند کی مدد سے اس قدر صفائی سے بند کیا گیا ہے کہ سرسری نظر ڈالنے والے کو کبھی اس پوشیدہ خانے کا علم ہی نہ ہو سکے۔ میرے اندر کا وہ تجسس اب ایک انتہائی ہولناک سنسنی اور ایک نامعلوم خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی سوئے ہوئے خوفناک طوفان کو جگانے والا ہوں، اور میری یہ چھوٹی سی حرکت ایک ایسے زلزلے کو جنم دینے والی ہے جو اس پوری عمارت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس مسل کو واپس اسی الماری میں رکھ دوں اور یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ ایسے پرانے اور دبے ہوئے رازوں کو کریدنا میری اپنی جان اور میرے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ میرا ذہن مجھے بار بار یہ تنبیہ کر رہا تھا کہ میں ایک غریب اور معمولی کلرک ہوں جس کی تنخواہ سے بمشکل گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ اگر میں نے اس خوفناک اور طاقتور نظام سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو مجھے اور میرے خاندان کو زمین کھا جائے گی یا آسمان نگل لے گا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور مجھے بھی کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر اسی تاریک اور اندھی جیل میں سڑا دیا جائے گا جہاں وہ بے گناہ باسط پچھلے 15 سالوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ جب بڑے بڑے افسران اور طاقتور لوگ اس سچائی کو چھپانے میں شامل تھے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ تہہ خانے کی اس گہری اور موت جیسی خاموشی میں اچانک چھت پر لٹکتا ہوا وہ کمزور برقی کمکمہ تیز تیز ٹمٹمانے لگا اور پھر چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر بجھ گیا۔ اس اچانک چھانے والے گپ اندھیرے نے میرے دل کی دھڑکن کو اس قدر تیز کر دیا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس اندھیرے میں مجھے ایسا لگا جیسے اس تہہ خانے کے تاریک کونوں سے وہ نامعلوم قاتل مجھے گھور رہا ہو اور مجھے اس مسل کو چھوڑنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ چند سیکنڈ بعد جب وہ کمکمہ دوبارہ جلا تو اس کی پیلی روشنی میں الماریوں کے سائے
کسی دیو ہیکل افریت کی طرح دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ اس خوفناک ماحول نے میرے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا تھا، لیکن پھر مجھے باسط کی وہ روتی ہوئی اور بے بس آنکھیں یاد آئیں جو اس تصویر میں مجھ سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھے احساس دلایا کہ اگر میں نے آج بزدلی دکھائی تو میں بھی اس ظالم نظام کا حصہ بن جاؤں گا، اور اس معصوم نوجوان کا گناہ میرے سر پر بھی ہوگا۔ میں نے اپنی میز پر پڑی ہوئی ایک پرانی اور زنگ آلود کینچی اٹھائی اور اپنے انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس مسل کے اس موٹے غلاف کے کناروں کو بہت ہی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ میرے ماتھے پر سردی اور اس حبس کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے، اور تہخانے کی اس بھیانک خاموشی میں مجھے صرف اور صرف اپنے دل کی وہ تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح میرے سینے پر بج رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس غلاف کے ان دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا تو اس کے اندر سے ایک انتہائی پرانا مٹی میں اٹا ہوا اور زرد پڑ چکا ایک بند لفافہ نیچے گرا۔ اس لفافے کے گرنے کی وہ ہلکی سی آہٹ میرے کانوں میں کسی زوردار دھماکے کی طرح گونجی۔ میں نے جلدی سے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا اور اس پر جمی ہوئی مٹی کو صاف کیا۔ اس لفافے پر سرخ رنگ کی روشنائی سے کچھ ایسی مہریں لگی ہوئی تھیں جن کے نشانات وقت کی وجہ سے مدھم ضرور ہو چکے تھے، لیکن ان کی اہمیت اور ان کا وزن آج بھی اتنا ہی بھاری اور خوفناک تھا۔ ان مہروں کے اوپر کسی بڑے اور اعلیٰ عہدیدار کے دستخط موجود تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ لفافہ سرکاری اور انتہائی خفیہ نوعیت کا تھا۔ اس لفافے کا کاغذ انتہائی موٹا اور کھردرا تھا، جس پر دیمک نے کئی جگہوں پر اپنے نشانات چھوڑ رکھے تھے، لیکن اس کے اندر موجود وہ کاغذ ابھی تک محفوظ تھا۔ میں نے اس لفافے کو اپنی انگلیوں سے ٹٹول کر دیکھا تو مجھے اس کے اندر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مظلوم کی آخری چیخ تھی جسے اس ظالم اور بہرے نظام نے بھی سن کر انسنا کر دیا تھا۔ میں جتنا اس لفافے کو دیکھتا جا رہا تھا، میری بے چینی اور میرا تجسس اتنا ہی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں بجلی کے کوندے کی طرح یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی تھی کہ مجھ سے پہلے اس کرسی پر بیٹھنے والے اس بدعنوان اور بے حس محرر نے کسی انتہائی بھاری رشوت یا کسی بہت بڑے جان لیوا دباؤ کے تحت اس اہم ترین اور فیصلہ کن ثبوت کو عدالت کی نظروں سے بچا کر اس اندھے تہخانے کی اس تاریک قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، تاکہ وہ اصل قاتل اور وہ سفاک درندہ قانون کی اس مضبوط گرفت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکے، اور اس بے گناہ باسط کو اس جرم کی بھینٹ چڑھایا جا سکے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ اس قدر بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ مجھ سے وہ لفافہ ٹھیک طرح سے پکڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لفافے کے اندر موجود وہ تحریر، وہ گواہی اور وہ نام اس قدر خوفناک اور اس قدر لرزہ خیز ہوگا جو میری اپنی زندگی کو بھی ایک بہت بڑے اور جان لیوا خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن میرے ضمیر کی وہ جاگتی ہوئی آواز اور اس معصوم باسط کی وہ آنکھیں جو پچھلے 15 سالوں سے انصاف کی راہ تک رہی تھیں، وہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہی تھیں کہ میں ہر حال میں اس بند لفافے کو کھولوں اور اس کے اندر چھپے ہوئے اس زہریلے اور ہولناک سچ کو اس دنیا کے سامنے بے نقاب کروں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔
میں نے ایک انتہائی گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے بند کیا اور پھر اپنی پوری ہمت اور اپنی ساری طاقت کو جمع کرتے ہوئے میں نے اس پرانے اور زرد پڑ چکے بند لفافے کی اس مضبوط سیل کو انتہائی آہستگی اور ایک پر اصرار سنسنی کے ساتھ کھولنا شروع کر دیا، اور میرا دل یہ جاننے کے لیے پوری طرح سے بے چین ہو چکا تھا کہ آخر اس غلاف کے اندر چھپا ہوا وہ پوشیدہ اور لرزہ خیز راز کیا ہے جو 15 سالوں کے اس طویل اور تاریک اندھیرے کو چیر کر آج میرے ہاتھوں میں ایک قیامت خیز سچائی بن کر سامنے آنے والا ہے۔ اور اس لفافے کے کھلنے کا وہ آخری مرحلہ مجھے ایک ایسے خوفناک موڑ پر لا کھڑا کر رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس پرانے اور زرد پڑ چکے بند لفافے کے اس انتہائی خستحال اور دیمک زدہ کنارے کو نہایت احتیاط کے ساتھ چھیلنا شروع کیا، تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی پرانی گلے سڑے کاغذوں کی اور سیلن زدہ بو میری ناک سے ٹکرائی، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن میرے اندر کا وہ شدید اور بے قابو تجسس اور اس بے گناہ باسط کی ان روتی ہوئی اور بے بس آنکھوں کا وہ دردناک تصور مجھے مسلسل آگے بڑھنے پر اکسا رہا تھا۔ اس تہہ خانے کی اس گہری تاریک اور موت جیسی خاموشی میں اس پرانے اور بوسیدہ کاغذ کے پھٹنے کی وہ انتہائی ہلکی سی چرچراہٹ بھی میرے کانوں میں کسی زوردار اور ہولناک دھماکے کی طرح گونج رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز اور بے ہنگم ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنا سینہ درد اور خوف کے مارے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چھت پر لٹکتا ہوا وہ کمزور پرانا اور زنگ آلود برقی کمکماں ایک بار پھر انتہائی پر اصرار اور ڈراؤنے انداز میں ٹمٹمانے لگا تھا، اور اس کی وہ مدھم پیلی اور زرد روشنی ان سالوں پرانی اور گرد آلود الماریوں کے خوفناک سائے دیواروں پر ایک دیو ہیکل اور وحشت ناک عفریت کی طرح ناچ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تاریک اور دم گھونٹ دینے والے تہہ خانے کے کسی اندھیرے اور پوشیدہ کونے سے کوئی نادیدہ خوفناک اور پر اصرار طاقت مجھے مسلسل گھور رہی ہو اور مجھے اس لفافے کو کھولنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہو، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری جان لینا چاہتی ہو۔ لیکن میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے ان تمام خوفناک خیالات کو جھٹک دیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے ایک انتہائی لمبا اور گہرا سانس لیا، اور اپنی ساری ہمت اور اپنی ساری طاقت جمع کر کے اس خستہ حال لفافے کو مکمل طور پر کھول دیا۔ اس کے اندر ایک انتہائی پرانا پیلا زرد اور موٹا کاغذ کئی تہوں میں مڑا ہوا موجود تھا، جس کی ان وسیدہ تہوں میں 15 سال کا وہ گہرا تاریک اور ہولناک اندھیرا مکمل طور پر قید تھا، جس نے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کی ساری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے شدید لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس تہہ کیے ہوئے بوسیدہ اور مٹی میں اٹے کاغذ کو لفافے سے باہر نکالا اور اسے انتہائی آہستگی اور ایک عجیب سی سنسنی کے ساتھ سیدھا کیا، تو اس پر ایک انتہائی پرانی اور مدھم سیاہی سے لکھی ہوئی کچھ تحریر ابھر کر میری ان حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ تحریر وقت گزرنے تہہ خانے کی اس شدید حبس اور سیلن کی وجہ سے جگہ جگہ سے تھوڑی مدھم اور دھندلی ضرور ہو چکی تھی، لیکن اسے پڑھنا اور اس کے پوشیدہ اور خوفناک مطلب کو سمجھنا میرے لیے ناممکن بالکل نہیں تھا۔ میرے ماتھے پر اس تہہ خانے کی شدید سردی اور اس گھٹن زدہ حبس کے باوجود خوف اور دہشت کے مارے پسینے کے موٹے موٹے اور ٹھنڈے قطرے چمک رہے تھے، اور میرے ہاتھ
اس قدر شدت سے کانپ رہے تھے کہ وہ خستہ حال کاغذ میرے ہاتھوں میں کسی سوکھے اور بے جان پتے کی طرح مسلسل لرز رہا تھا۔ میں نے اپنی خوف زدہ اور بے چین نظریں اس کاغذ کے سب سے اوپری اور ابتدائی حصے پر جمائیں، جہاں ایک سچے اور حقیقت بیان کرنے والے چشمدید گواہ کا حتمی اور فیصلہ کن بیان ایک باقاعدہ حلف نامے کی صورت میں انتہائی تفصیل کے ساتھ درج تھا۔ اس بیان کی شروعات ہی اتنی لرزہ خیز، اتنی ہولناک اور اتنی زیادہ دہشت ناک تھی کہ میری تیز چلتی ہوئی سانسیں میرے گلے میں کسی کانٹے دار اور سخت رسی کی طرح بری طرح سے الجھ کر رہ گئیں۔ اس نامعلوم گواہ نے خدا کی سچی قسم کھا کر اور اپنے پورے اور مکمل ہوش و حواس میں یہ بات واضح طور پر لکھی تھی کہ جس رات وہ صفاقانہ، بے رحمانہ اور دردناک قتل ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے رات کے اس گہرے اور تاریک اندھیرے میں چھپ کر اس اصل سفاک اور خونخوار قاتل کو اس کٹی ہوئی لاش کے پاس کھڑے اور اس کے ظالم ہاتھوں میں وہ خون آلود اور انتہائی تیز دھار خنجر مضبوطی سے پکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ گواہ نے انتہائی باریک بینی، گہرائی اور مکمل تفصیل کے ساتھ اس درندہ صفت قاتل کے حلیے، اس کے پہنے ہوئے لباس اور اس رات کی اس پوری خوفناک اور خون آشام واردات کا وہ سارا آنکھوں دیکھا حال اس بوسیدہ کاغذ پر قلم بند کیا تھا، جسے پڑھ کر میری روح تک اندر سے کانپ اٹھی تھی اور میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا خوف اور دہشت کے مارے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس گواہ نے اپنے اس حلفیے اور سچے بیان میں بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ باسط اس دردناک قتل میں بالکل اور مکمل طور پر بے گناہ ہے، اور اس غریب مزدور کا اس خون ناحق سے ذرا برابر بھی کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، بلکہ اسے صرف اور صرف ایک معمولی مہرے کے طور پر استعمال کر کے اس اندھے، بہرے اور بے حس عدالتی نظام کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے، تاکہ وہ اصل اور طاقتور قاتل قانون کی اس مضبوط گرفت سے اور پھانسی کے اس خوفناک پھندے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکے۔ گواہ نے اس زرد پڑ چکے کاغذ پر اپنے دل کے درد، اپنی شدید مجبوری اور اپنی اس لاچاری کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے یہ سچا بیان اور یہ چشمدید گواہی اس عدالت میں اس منصف کے سامنے دینے کی بہت زیادہ اور بار بار کوشش کی تھی، لیکن اسے اور اس کے پورے غریب خاندان کی جان سے مارنے کی وہ خوفناک اور ہولناک دھمکیاں دی گئیں، اور اس پر وہ جان لیوا اور ناقابل برداشت دباؤ ڈالا گیا جس نے اس کی زبان بندی کر دی اور اسے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس شہر سے نامعلوم مقام پر فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ تحریری اور سچا بیان اس بدعنوان، لالچی اور رشوت خور محرر نے بھاری دولت کے عوض اور اپنے اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اس مقدمے کی مرکزی مسل سے نکال کر اس اندھے تہخانے کی اس تاریک اور سیلن زدہ قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، تاکہ سچائی کا یہ واحد اور آخری ثبوت بھی کبھی کسی انسان کی نظروں کے سامنے نہ آ سکے۔ میں اس تحریر کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ کو پڑھتا جا رہا تھا، اور میرے اندر ایک انتہائی شدید قسم کا غصہ اور اس ظالم نظام کے خلاف ایک جان لیوا اور بے پناہ نفرت پیدا ہو رہی تھی، جس نے ایک غریب، بے بس اور معصوم نوجوان کی ساری زندگی، اس کی ہنستی کھیلتی جوانی اور اس کی ساری خوشیوں کو اتنی بے دردی اور اتنی صفاکی سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل باسط کے اس دکھ پر اور اس کے ان ضائع ہونے والے 15 سالوں پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔
اور میرا جاگا ہوا ضمیر مجھے مسلسل اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت اس تہہ خانے سے باہر نکلوں اور چیخ چیخ کر اس پوری دنیا کو، اس محکمے کو اور ان تمام لوگوں کو یہ سچائی بتا دوں اور اس بے گناہ باسط کو اس تاریک اور اندھیری جیل کے جہنم سے نکال لوں، لیکن ابھی اس خوفناک اور لرزہ خیز بیان کا وہ آخری اور سب سے خطرناک حصہ باقی تھا، جہاں اس گواہ نے اس اصل صفاک درندے اور اس خونی کا نام واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے میرے سینے میں بالکل رک سا گیا اور میری کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب جو راز میرے سامنے آنے والا ہے وہ میری اپنی زندگی کو بھی ایک ایسے طوفان میں دھکیل دے گا جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنی ڈرتی ہوئی اور بے چین نظریں اس پرانے اور زرد پڑ چکے کاغذ کے بالکل نچلے اور آخری حصے کی طرف کی، جہاں اس قاتل کا وہ نام درج تھا۔ میری آنکھیں جیسے ہی اس کاغذ پر لکھے ہوئے اس نام کے ان حروف پر پڑیں تو میرا سارا دماغ ایک زوردار اور ناقابل برداشت جھٹکے کے ساتھ مکمل طور پر معاف ہو گیا۔ میری سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ایک دم سے میرا ساتھ چھوڑ گئیں اور میرے جسم کا سارا گرم خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح جم کر رہ گیا۔ میرا وہ سارا تجسس، وہ سارا غصہ اور وہ ساری ہمت جو مجھے اس سچائی تک لائی تھی، اب وہ ایک انتہائی خوفناک اور لرزہ خیز دہشت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میرے وہ کانپتے ہوئے ہاتھ مکمل طور پر بے جان اور سن ہو گئے اور مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت بھی نہ رہی کہ میں اس خستہ حال کاغذ کو ایک لمحے کے لیے بھی مزید اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکوں۔ وہ بھاری مسل اور وہ بوسیدہ کاغذ میرے ان سن ہاتھوں سے چھوٹ کر اس تہہ خانے کے اس ٹھنڈے، گرد آلود اور سیلن زدہ فرش پر جا گرے۔ میری آنکھیں حیرت اور موت جیسے خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور میرا سانس میرے گلے میں کسی پتھر کی طرح پھنس کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس بوسیدہ اور مٹی میں اٹے کاغذ پر جس شفاق، بے رحم اور اصل قاتل کا نام درج تھا وہ میرے یا اس دنیا کے کسی بھی انسان کے وہم و گماں سے کوسوں دور تھا، کیونکہ اس زرد اور خستہ حال کاغذ پر جس قاتل کا نام انتہائی واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا وہ کوئی عام مجرم یا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس شہر کی سب سے بڑی اور اعلیٰ عدالت کا سب سے باوقار، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ عزت دار منصف اعظم وقار تھا، جس کے نام سے ہی بڑے بڑے مجرموں کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں اور جس کے انصاف اور ایمانداری کی قسمیں پورے شہر میں کھائی جاتی تھیں۔ میرا دماغ اس لرزہ خیز اور ہولناک انکشاف کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہوں، یا میں اس تاریک اور دم گھونٹ دینے والے تہہ خانے میں کھڑا کوئی انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فرش پر گرا ہوا وہ بوسیدہ کاغذ ایک بار پھر اٹھایا اور اپنی پھٹی ہوئی اور خوف زدہ آنکھوں سے اس نام کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ حروف نہیں بدلے۔ وہ نام وہی تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ وہی شفاق اور درندہ صفت منصف تھا جس نے 15 سال پہلے اس بے گناہ اور معصوم باسط کے مقدمے کی خود سماعت کی تھی اور اپنے اس گھناؤنے اور خون آشام جرم کو چھپانے کے لیے قانون کی اس اندھی طاقت کا انتہائی بے دردی سے استعمال کرتے ہوئے ایک غریب مزدور کو عمر قید کی وہ ظالمانہ اور عبرتناک سزا سنا دی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔
میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح وہ سارے مناظر گھومنے لگے کہ کس طرح اس ظالم اور مکار منصف نے رات کے اس گہرے اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو ایک بے گناہ کے خون سے رنگا ہوگا، اور پھر انتہائی ڈٹھائی اور صفاکی کے ساتھ انصاف کی اس اونچی اور مقدس کرسی پر بیٹھ کر ایک بے گناہ کی زندگی کا سودا کیا ہوگا۔ کس طرح اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے گئے اس خون ناحق کا سارا ملبہ ایک بے بس اور لاچار انسان کے سر پر ڈال دیا ہوگا، اور کس طرح اس نے اپنے ماتھے پر شرافت اور ایمانداری کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر اس معاشرے کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہوگی۔ مجھے عدالت کے ان اونچے اونچے ستونوں، ان موٹی دیواروں اور اس پورے عدالتی نظام سے ایک انتہائی جان لیوا قسم کی گھن اور شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جہاں ایک قاتل خود انصاف کے ترازو کو اپنے ظالم ہاتھوں میں پکڑ کر بے گناہوں کے گلے کاٹ رہا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ تھی، میرے اعصاب اس قدر بری طرح سے تھک چکے تھے کہ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی تھی، اور میں وہیں اس ٹھنڈے اور گرد آلود فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میری سانسیں بے ہنگم چل رہی تھیں اور میرا دل سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد موجود ان پرانی اور بوسیدہ الماریوں سے اب باسط کی نہیں، بلکہ اس قاتل منصف کی وہ بھیانک اور شفاف مسکراہٹ ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک انتہائی شدید اور نامعلوم خوف پیدا ہو چکا تھا کہ اگر اس طاقتور اور ظالم منصف کو ذرا برابر بھی یہ بھنک پڑ گئی کہ اس کا یہ 15 سال پرانا اور دفن کیا جا چکا راز میرے ہاتھ لگ چکا ہے، تو وہ مجھے اور میرے پورے غریب خاندان کو اس دنیا سے ایسے مٹا دے گا جیسے ہمارا کبھی کوئی وجود ہی نہ تھا۔ میں ایک انتہائی معمولی اور غریب محرر تھا، جس کی حیثیت اس کے سامنے ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہ تھی۔ میری تنخواہ سے بمشکل میرے گھر کا چولہا جلتا تھا اور میری بوڑھی ماں میری کمائی پر زندہ تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میں خاموشی سے اس کاغذ کو واپس اسی مسل میں رکھ دوں اور اسے دوبارہ اسی اندھیرے کونے میں چھپا دوں جہاں سے میں نے اسے نکالا تھا۔ میرا نفس مجھے بار بار یہ تنبیہ کر رہا تھا کہ میں اس مصیبت میں اپنی جان نہ ڈالوں اور چپ چاپ اپنے گھر چلا جاؤں، کیونکہ ایسے طاقتور لوگوں سے ٹکرانے کا مطلب صرف اور صرف موت اور بربادی ہوتا ہے۔ اس تہخانے کی اس گہری اور موت جیسی خاموشی میں چھت پر لٹکتا ہوا وہ کمزور اور زنگ آلود برقی کمکمہ ایک بار پھر انتہائی پر اسرار انداز میں ٹمٹمانے لگا تھا، اور اس کی وہ مدھم اور زرد روشنی ان گرد آلود الماریوں کے خوفناک سائے دیواروں پر ایک دیو ہیکل عفریت کی طرح ناچ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تاریک کمرے کے کسی اندھیرے کونے سے کوئی نادیدہ اور خوفناک طاقت مجھے اس لفافے کو چھپانے پر اکسا رہی ہو۔ میں نے وہ کاغذ تہہ کیا اور اسے واپس اس پرانے لفافے میں ڈال کر مسل کے غلاف میں چھپانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی میرا کانپتا ہوا ہاتھ اس مسل تک پہنچا تو مجھے اچانک باسط کی وہ پرانی اور دھندلی تصویر نظر آ گئی جو مسل کے پہلے صفحے پر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں باسط کی وہ آنکھیں جو سچائی اور بے گناہی سے بھری ہوئی تھیں، وہ مجھے انتہائی مایوسی اور بے بسی سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے باسط کی وہ قید خانے کی اندھیری کوٹڑی میں سڑتی ہوئی جوانی مجھ سے چیخ چیخ کر اپنا حق مانگ رہی ہو، اور میرا جاگا ہوا ضمیر مجھے اندر ہی اندر سے جھنجھوڑ رہا ہو۔
مجھے اپنے والد کی وہ آخری نصیحت یاد آ گئی جو انہوں نے مجھے اس محکمے میں نوکری شروع کرنے سے پہلے کی تھی کہ بیٹا، کبھی بھی حق کا ساتھ دینے سے مت ڈرنا، چاہے تمہارے سامنے وقت کا سب سے بڑا فرعون ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اور کبھی کسی مظلوم کی آہ اپنے سر پر مت لینا۔ یہ سوچتے ہی میرے اندر کا وہ سارا خوف، وہ ساری بزدلی اور وہ ساری گھبراہٹ ایک انتہائی طاقتور اور سچے غصے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس ظالم اور مکار منصف کو مزید بے گناہوں کی زندگیاں برباد کرنے نہیں دوں گا، اور اس کا وہ بھیانک چہرہ جو اس نے شرافت کے نقاب کے پیچھے چھپا رکھا ہے، اسے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے خون کا آخری قطرہ ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ میں نے جلدی سے وہ لفافہ جس میں وہ حلف نامہ اور سچائی کا وہ آخری ثبوت موجود تھا، اسے اپنی قمیض کے اندر انتہائی احتیاط سے چھپا لیا، اور اس بوسیدہ مسل کو واپس اسی سرخ کپڑے میں باندھ کر الماری کے اس پوشیدہ خانے میں رکھ دیا تاکہ کسی کو میرے اس عمل پر کوئی شک نہ ہو۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا، اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑی اور تہ خانے کا وہ کمزور اور ٹمٹماتا ہوا بلب بند کر کے ان تاریک اور بل کھاتی ہوئی سڑکوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ہر قدم اب خوف کی بجائے ایک پختہ عزم اور ایک سچے ارادے کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ میں نے اس بھاری اور زنگ آلود لوہے کے دروازے کو کھولا اور تہ خانے کی اس حبس زدہ اور موت جیسی خاموشی سے باہر نکل کر عدالت کی ان روشن اور کھلی راہداریوں میں آ گیا جہاں دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، لیکن مجھے وہ ساری روشنی اور وہ سارا اجالا اس منصف کے کالے اور مکروہ چہرے کے سامنے انتہائی تاریک اور اندھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنی میز پر آ گیا اور وہاں سے اپنا سامان سمیٹا۔ میں جانتا تھا کہ میں یہ ثبوت اس عدالت کے کسی بھی افسر یا کسی دوسرے منصف کو نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ سب ایک ہی نظام کا حصہ تھے اور مجھے ان میں سے کسی پر بھی ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ مجھے اس ثبوت کو اس ملک کے ان اعلیٰ ترین اور ایماندار حکام تک پہنچانا تھا جو اس ظالم منصف کے اثر و رسوخ اور اس کی طاقت سے بہت اوپر تھے۔ میں نے اگلے کئی دن انتہائی خوف اور محتاط انداز میں گزارے۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے چھپ کر اس اعلیٰ ترین ادارے سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا جو ان منصفوں کے احتساب کا کام کرتا تھا اور جن کے پاس اس ملک کے سب سے بڑے اور ایماندار افسران موجود تھے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر ایک انتہائی مفصل اور تفصیلی خط لکھا جس میں میں نے اس تہ خانے میں ملنے والے اس پرانے لفافے، اس خستہ حال مسل باسط کی اس بے گناہی اور اس ظالم منصف کی اس درندگی کا سارا کچا چٹھا پوری سچائی کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں نے رات کے گہرے اندھیرے میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ خط اور اس اصلی حلف نامے کی نقول اس اعلیٰ ترین ادارے کے صدر دفتر میں انتہائی خفیہ طریقے سے پہنچا دیں اور خود کو موت کے سائے میں محسوس کرتے ہوئے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب اس طوفان نے اس عدالت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھیں، لیکن قدرت کا پہیہ جب ظالم کے خلاف گھومتا ہے تو اس کی کوئی بھی چال اور اس کی کوئی بھی طاقت کام نہیں آتی۔ اعلیٰ ترین حکام نے اس ثبوت کی انتہائی خفیہ اور باریک بینی سے جانچ پڑتال کی، اور جب انہیں اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ وہ حلف نامہ بالکل سچا ہے اور اس میں درج قاتل کا نام واقعی اسی منصف اعظم کا ہے،
تو انہوں نے ایک انتہائی سخت اور ہنگامی کارروائی کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ صبح آ ہی گئی جب اس ایوان عدالت میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے اس پورے شہر اور اس پورے محکمے کو حیرت اور دہشت میں مبتلا کر دیا۔ وہ ظالم اور مکار منصف معمول کے مطابق اپنی اسی اونچی اور رعبدار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ بے گناہوں کی قسمت کے فیصلے کر رہا تھا کہ اچانک عدالت کے وہ بھاری دروازے کھلے اور قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ ترین محکمے کے درجنوں مسلح اور باوقار اہلکار تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے سربراہ کے ہاتھ میں اس منصف کی گرفتاری کا وہ حتمی اور ناقابل تردید حکم نامہ موجود تھا جس پر ملک کے سب سے بڑے اور ایماندار افسران کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اس سربراہ نے انتہائی گونجتی اور کڑکدار آواز میں اس منصف کو اس کے 15 سال پرانے خون شام اور سفاک جرم کے الزام میں کرسی سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ وہ منظر اس قدر لرزہ خیز، اس قدر حیران کن تھا کہ عدالت میں موجود ہر انسان کی سانس رک گئی تھی۔ اس طاقتور منصف کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے غرور سے تمتما رہا تھا، اب وہ موت کی طرح زرد اور سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہ خوف صاف دکھائی دے رہا تھا جو اس نے 15 سال پہلے اس مظلوم باسط کی آنکھوں میں دیکھا ہوگا۔ اس نے اپنے دفاع میں کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ کی بجائے صرف ہکلاہٹ نکل رہی تھی۔ ان محافظوں نے آگے بڑھ کر اس کے ان ظالم ہاتھوں میں وہ بھاری ہتھکڑیاں پہنا دیں جو اس نے بے شمار بے گناہوں کو پہنائی تھیں، اور اسے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کرسی سے نیچے گھسیٹ لیا۔ اس کا وہ سارا رعب، وہ سارا تکبر اور وہ ساری طاقت ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکی تھی، اور وہ ایک انتہائی حقیر اور ذلیل مجرم کے طور پر سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ میں ہجوم کے بالکل پیچھے کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میری آنکھوں میں سچائی کی جیت اور ایک بے گناہ کی رہائی کی خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف اعلیٰ حکام نے باسط کی بے گناہی کے تمام ثبوتوں کی روشنی میں اس کی رہائی کا فوری حکم جاری کر دیا تھا۔ جب 15 سال بعد وہ معصوم اور بے گناہ نوجوان اس تاریک اور اندھیری جیل سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ وقت کی سختیوں اور اس ظلم کی وجہ سے بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سچائی آج بھی زندہ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر بہت رویا۔ اس نے مجھے بہت دعائیں دیں اور وہ اپنے ان بوڑھے والدین کی قبروں پر گیا جو اس کے انتظار میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس ظالم منصف کو اس کے اس گھناؤنے جرم، طاقت کے غلط استعمال اور بے گناہ کو سزا دینے کے جرم میں عبرتناک سزا سنائی گئی، اور اس کا انجام اس تاریک کوٹھڑی میں ہوا جہاں وہ اپنی باقی ماندہ زندگی سسک سسک کر اور ذلیل ہو کر گزارنے پر مجبور تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حق اور سچائی کو چاہے کتنی ہی گہرائی اور تاریک قبر میں کیوں نہ دفن کر دیا جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ خود بناتی ہے اور ظالم کا احتساب ضرور ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ انتہائی سبق آموز اور عظیم پیغام ملتا ہے کہ عہدے اور طاقت کا غلط استعمال ظالم کو وقتی طور پر تو بچا سکتا ہے، مگر قدرت کا احتساب ہمیشہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا کر مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی سچائی کا ساتھ دینے سے نہ گھبرائے، چاہے اس کے سامنے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ سچائی کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بہت بڑی اور ابدی ہوتی ہے، اور مظلوم کی آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔
آج جب میں عدالت کی راہداریوں سے گزرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور دل میں سکون رہتا ہے، کیونکہ میں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا اور ایک معصوم کی چھینی گئی زندگی اسے واپس لوٹا دی۔ بے شک حق کی جیت ہی اصل کامیابی ہے۔